لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک بہت عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات رہتی ہیں ان کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں بہت اہم نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ایک زندگی ہے اور ایک ایمان کی دولت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. ہر مسلمان کو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں زندگی نہ دیتے، اس دنیا میں نہ بھیجتے، تو یہ جو کائنات ہم آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کائنات سے ہم رات دن پوری زندگی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر اللہ ہم کو اس دنیا میں نہ بھیجتے، زندگی نہ دیتے، تو ہم اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ اگر زندگی مل جاتی لیکن ایمان نہ ملتا، تو پھر یہ کائنات، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان بن جاتی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے اور گھاٹے کا ذریعہ بن جاتی. اس لیے ہمیں نعمت پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اب اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، یہ پہچاننا ہماری سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر ایک آدمی نے اپنا مقصد زندگی پہچان لیا کہ اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر اس مقصد کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگا دے، تو یہ زندگی ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہوگی، اور یہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا. اور اگر ایک دنیا کے اندر آنے والا انسان دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، لیکن کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو کس لیے بھیجا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اگر وہ مقصد اس کی نظروں کے سامنے نہ رہے، وہ اپنے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے،
اور اپنے آپ کو اس مقصد کے اوپر نہ ڈالے تو یہ زندگی اس کے لیے بڑی خسارے کی ہوگی. دنیا میں بھی وہ انسان پریشان رہے گا اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کے حصے میں آئے گی، جس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑا خسارہ اور گھاٹا کوئی اور نہیں ہے. تو ہر شخص کی، ہر مسلمان کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کائنات کے بنائے جانے کے مقصد کو سمجھے اور اس کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا اور ہمیں اس کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر کیوں بھیجا. یہ مقصد اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. اس وقت ایک قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اگر اس آیت کو ہم سمجھیں، اس کا ترجمہ اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں، یہ ہم سمجھ کر کے اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو انشاءاللہ ہمیں کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ سب کو مجھے بھی صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی خطبے کے اندر ایک آیت میں نے تلاوت کی. وہ آیت ویسے تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کفار کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لیکن حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر مسلمان ان آیات کے اندر بیان کی جانے والی چیزوں کو اور کفار کی ان صفات کو دیکھے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی اس سے الگ ہے یا میری زندگی بھی انہی صفات کے اوپر چل رہی ہے، میرے اندر بھی وہی صفات آ رہی ہیں، تو پھر جو ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید اور یقین نہیں رکھتے ہیں. تو اب جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، جن کو اللہ نے ایمان و اسلام کی دولت عطا نہیں فرمائی ہے، ان کو آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے. وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ان کے اندر الگ الگ عقیدے پائے جاتے ہیں، الگ الگ باتیں ان کے مذاہب کے اندر پائی جاتی ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا، اس نے دیکھا ہے بعد کی زندگی، بس یہی زندگی ہے، جی لو، مر گئے، ختم ہو گیا. کسی کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر اس زندگی کے اندر ہم اچھے کرم کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ہم کو اگلی زندگی کے اندر جو ہے وہ اچھی زندگی میسر آئے گی، اور اگر ہم اس زندگی کے اندر برے اعمال کریں گے تو پھر ہم کو مرنے کے بعد جو دوبارہ دوسرا جنم ملے گا اس کے اندر ہمیں بری زندگی ملے گی. یہ ایک عقیدہ ہے. لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے وہ جب ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو دوبارہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہی ایک زندگی ہے جو اس کو ملی ہوئی ہے، اور اسی زندگی میں اس کو اچھے برے جو بھی اعمال کرنے ہیں کر کر کے اپنے اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا اس کو حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید اور یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں. لیکن ایک ایمان والا، ایک اسلام کو ماننے والا شخص یہ جانتا ہے کہ ہمیں اس زندگی کے بعد ایک آخری زندگی ملے گی جس کو آخرت کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مرحلے ہیں. ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، مر جاتا ہے وہ انسان، تو اس کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے. اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. یہ قبر کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے. قیامت قائم ہونے تک ایک انسان قبر کے اندر پڑا رہے گا. اب یہ اتنی لمبی زندگی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اتنی لمبی زندگی نہیں گزارتا. ایک انسان 50 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی گزارتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں. وہ اتنی لمبی زندگی قبر کی گزار رہے ہیں جتنی زندگی انہوں نے دنیا میں بھی نہیں گزاری تھی. تو وہ ایک مستقل لمبا عرصہ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو حدیث کے اندر بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو دنیا کے اندر بھی انسان کبھی پریشان رہتا ہے، کبھی پرسکون رہتا ہے، کبھی نعمتوں میں رہتا ہے، کبھی تکلیف کے اندر رہتا ہے.
جب قبر میں جائے گا تو وہاں بھی دو حالتیں ہیں، یا تو اس کے لیے وہاں پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، یا پھر اللہ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور راحت کی زندگی اس کو میسر آئے گی، وہ ایک زندگی ہے۔ پھر جب میدان حشر قائم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کے ہر عمل کا حساب اور کتاب ہوگا، تو وہ زندگی بھی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، وہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ دنیا کے اندر جو تم زندگی 24 گھنٹے کی گنتے ہو، 24 گھنٹے کا ایک دن ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو آپ سوچئے اس دنیا میں ہم کتنا رہنے والے ہیں، ہماری پوری زندگی وہاں کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے، وہاں کا ایک دن 1000 سال، اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محشر کی زندگی بھی ایک لمبی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد حساب ہوگا۔ جن کو جنت میں اللہ بھیجیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کو اللہ جہنم کے اندر بھیجیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس زندگی کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ایمان والا یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے تو دوبارہ کبھی اس دنیا کے اندر لوٹ کر کوئی نہیں آئے گا، آگے الگ الگ مرحلے ہیں، اور آخری جو نتیجہ ہے وہ جنت یا جہنم کی شکل کے اندر ہم کو ملے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری زندگی ہے، اور اسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ تو کفار کی خاصیت ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں سمجھتا کہ ہم کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، تو گویا کہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونے کا جو بات تھی وہ کفار کے ساتھ خاص ہے، ایمان والے کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ ایک سچا مسلمان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، ختم ہو گیا، تو یہ صفت تو کفار کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن کفار کی جو دوسری صفات آگے آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ صفت ہمارے اندر کہیں پائی جاتی ہے، وہ ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، وہ دنیاوی زندگی سے خوش اور راضی ہو گئے اور اس پر اطمینان کر کے بیٹھ گئے، واطمأنوا بها، یہ صفت یہ بھی کفار کے بیان کی گئی ہے۔ لیکن کیا ایمان والے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو مجھے اور آپ کو یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری بھی یہ حالت بن گئی ہے کہ ہم نے بھی دنیا کی زندگی پر رضامندی ظاہر کر دی اور اطمینان کر کے بیٹھ گئے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب ہم کو عطا فرمائی، جو قرآن کریم ہم کو عطا فرمایا، اس کے اندر جو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کفار کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کی آیتوں سے غافل ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کتاب کی آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہم غفلت سے نکل کر کے قرآن کریم کی آیتوں کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنا رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعد کی 3 صفتیں ہیں، کون سی؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ دنیاوی زندگی سے راضی اور خوش ہو گئے اور اس پر اطمینان کر کے بیٹھ گئے، اور وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کہیں یہ 3 صفتیں ہماری زندگی میں تو نہیں آ گئی، ہم بھی تو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ گئے، ہم بھی تو کہیں قرآن کریم کی آیتوں سے غفلت میں نہیں پڑ گئے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو ہر شخص کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو نقل و حرکت ہے، ہمارے جو اعمال اخلاق ہیں اور ہماری جو محنت ہے اور ہماری جو فکریں ہیں، یہ دنیاوی فکریں ہیں یا آخرت کی فکریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، کون کون؟ جو آخرت کا یقین نہیں رکھیں گے، جو دنیاوی زندگی سے راضی اور خوش ہو کر کے اور اطمینان کر کے بیٹھ جائیں گے، اور جو اللہ کی آیتوں سے غفلت برتیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے ان اعمال کی وجہ سے جس کو دنیا کے اندر کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کفر ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن آگے کی جو 3 صفات اللہ نے کفار کے بیان فرمائی ہے، کیا ہمارے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں؟ ہم دنیاوی زندگی پر راضی اور خوش ہیں،
ہم دنیاوی زندگی پر اطمینان کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہم اللہ کی آیتوں سے غفلت برت رہے ہیں، یہ جائزہ ہم کو لینے کی ضرورت ہے۔ اب عمومی حال ہم اگر دنیا میں دیکھتے ہیں تو بڑی تعداد کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں گھر کر گئی ہیں، ہم بھی دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اللہ کی آیت سے ہم غفلت برت رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان لن یبعثوا، کہ ان کو کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ ضرور بے ضرور تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم نے جو اعمال کیے ہیں وہ تم کو جتلائے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ ہم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، یہاں معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہم کو ضرور اللہ کے سامنے اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اور ہمارے جو دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال ہیں اچھے اور برے وہ ہم کو جتلائے جائیں گے، اور اچھے اعمال کے مطابق اچھا فیصلہ ہوگا، اگر برے اعمال ہوں گے تو ہمارے ساتھ برا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو کہا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب کے اوپر، اس نور کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اب اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو ہم ایمان والے ہو گئے، یعنی ہم نے ایمان کو اور اسلام کو صرف اپنے حساب سے چند چیزوں کے اندر منحصر کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی ایمان اور اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ پورا قرآن اور پوری حدیث یہ پورا اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر تبلیغ کیجئے، پہنچائیے اس چیز کو جو آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور ایک میری سنت یعنی احادیث کا ذخیرہ ہے۔ تو ایک مسلمان اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، وہ اپنے آخرت بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا رشتہ قرآن اور حدیث سے جوڑے۔ اب آئیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہ قرآن اور حدیث سے میرا کیا رشتہ ہے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کو ناظرہ اندر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا اکثر حصہ اور مسلمانوں کی بڑی کثیر تعداد ایسی ہے جو صحیح طور پر قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں سکتی، ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم لوگ زندگی ہماری گزر رہی ہے لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ بھائی ہم کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے اور ہم قرآن کریم کو کیا کریں، سیکھیں، یہ ہماری فکر نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ پڑھنے والوں میں صحیح پڑھنے والے کتنے ہیں وہ تو اور بھی کم تعداد ہمارے سامنے آئے گی۔ تو یہ قرآن کریم سے ہماری بڑی غفلت ہے۔ جو کس کی خاصیت بتلائی گئی؟ کفار کی۔ یہ کافروں کی صفت ہے کہ وہ قرآن کریم سے، اللہ کی آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ صفت اور یہ عادت مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ مسلمان زندگی گزار رہا ہے، جس کو قرآن نہیں آ رہا وہ اس فکر میں نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھوں۔ جس نے سیکھ لیا، جو نہیں سیکھا وہ نہیں سیکھا، بس زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ صفت مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے اس بری صفت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اپنا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ ہم کو جوڑنا ہے۔ اب قرآن کریم کا کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے اتارا ہے۔ اب قرآن کریم کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت قرآن کریم نے درج کی 19 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، یہ ہے میری امت جس نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کو چھوڑنے میں داخل ہے قرآن کا انکار کرنا، یہ بھی کفار کی صفت ہے۔ ایک ایمان والا قرآن کا انکار نہیں کرتا، ہر مسلمان، ہر ایمان والا کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے،
لیکن صرف یہی چیز قرآن کریم کو چھوڑنے میں داخل نہیں ہے، اس سے آگے بھی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شکایت کریں گے، یہ اے میرے پروردگار ان قومی ھذا، یہ ہے میری قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ تو ہم اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو کل رسول اللہ کی شکایت کے اندر ہم بھی آئیں گے کہ یہ میری امت تھی جس نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ اور قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اس کو مخارج اور تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے اندر داخل ہے۔ ہم اگر قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا تو صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیتوں میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر داخل ہے۔ علماء کہتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہو؟ کوئی ہے انسان ایسا کہ جس کو ایک زبان، چاہے وہ انگریزی ہو، مراٹھی ہو، ہندی ہو، دنیا کی کوئی زبان ہو، اس کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے اور انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو پڑھے جا رہا ہے؟ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ صرف قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی اس کی کوشش نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کیا میسیج دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کیا اس میں ہدایت دے رہے ہیں، اس کے اندر کیا قانون بیان کر رہے ہیں، کیا حکم بیان کر رہے ہیں، اس کو کبھی سمجھنے کی ہمارے اندر کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ بہت ہم قرآن کریم کو تلاوت کر لیتے ہیں لیکن ہم اس سے آگے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ خدا تعالیٰ کی شکایت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر تدبر نہ کرنا یہ ایک اجتماعی مرض ہے جو مسلمانوں کے اندر اس وقت پایا جا رہا ہے۔ کوئی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سے آگے قرآن کو چھوڑنے میں یہ بھی داخل ہے کہ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنا، قرآن کریم کو پھیلانا نہ اور قرآن کریم کی دعوت نہ دینا، یہ ساری چیزیں درجہ بدرجہ قرآن کو چھوڑنے کے اندر داخل ہیں۔ یہ عمومی طور پر آج ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث جو میں نے تمہارے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، کہ دنیا جس کا مقصد بن جائے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو تتر بتر کر دیں گے، اس کے معاملات کو منتشر کر دیں گے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور غربت اور فقر کا اندیشہ اور ڈر اس کے آنکھوں کے سامنے لگا کر رکھیں گے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا اس کو اتنی ہی مل کر رہے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ومن کانت الآخرۃ نیتہ، اور جس کا مقصد آخرت ہوگا، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو مجتمع کر دیں گے، اور وجعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے دل کے اندر غنا کی دولت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آئے گی۔ یہ ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بھی اور آپ کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہے یا آخرت کو اپنا مقصد بنایا ہے۔ اس کی صاف علامت یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام کو سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک ہم کیا کام کرتے ہیں؟ جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں اور جس کو ہم آخرت سمجھتے ہیں، ہر آدمی کے نظر میں کچھ دنیا ہے کچھ آخرت ہے۔ ہم جس کو دنیا سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی کتنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، ہم اپنا کتنا وقت دنیا کے لیے دے رہے ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کتنا اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ہم جس کو آخرت سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں کتنی اس کے پیچھے کھپا رہے ہیں۔ اگر یہ جائزہ لیں گے تو صاف نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہماری زندگی کا اکثر وقت، ہماری پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اکثر نعمتیں اور اللہ کی دی ہوئی اکثر صلاحیتیں ہماری دنیا کے پیچھے لگ رہی ہیں۔ ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے، ہمارا عمل دنیاوی عمل ہے، ہماری محنت دنیا کے لیے ہے، ہمارا زیادہ وقت دنیا کمانے کے اندر جاتا ہے۔ یہ بات آپ سن لیجئے، دنیا کمانا دنیا نہیں ہے، دین ہے، جبکہ اس کو صحیح نیت سے کمایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا بھی فرض ہے لیکن فرائض کے بعد۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
اور جو کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں، پڑوسیوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، نماز کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے اس کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ سارے حقوق جو فرض ہیں ہمارے اوپر، اس کو ادا کرتے ہوئے اگر ایک آدمی اس نیت سے حلال کماتا ہے کہ مجھے حلال کمانے کا حکم خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے، میرے اوپر میری بیوی بچوں کے خرچے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے خرچے پورا کرنا میرے ذمہ فرض ہے، اس نیت سے اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار کرنا بھی ہمارے لیے دین ہے۔ لیکن اگر ہمارے نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہم کو وقت نہیں مل رہا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ ہم کو کیا کہتے ہیں اس کو سوچنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لوگوں کو قرآن کی بات بتلانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم صرف کاروبار کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو یہ کمانا ہمارا دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے، میں نے کہا نا، میں نے کیا لفظ کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کسی چیز کو دنیا اور کسی کو دین سمجھتا ہے، تو ہم جس کو دین سمجھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے کو دین سمجھتے ہیں، علم حاصل کرنے کو ہم دین سمجھتے ہیں، تو اس دین کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہم کتنا وقت نمازوں کے لیے دے رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت قرآن کے لیے دے رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت مسائل سیکھنے کے لیے دے رہے ہیں؟ ہم کتنا وقت خدمت خلق کے لیے دے رہے ہیں؟ اور کتنا وقت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں؟ کتنا وقت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ میں بہترین سے بہترین گھر بناؤں؟ کتنا وقت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ میرے پاس بہترین سواری آ جائے؟ کتنا وقت ہم اس کے لیے دے رہے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر میں مالدار سمجھا جاؤں، میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے؟ یاد رکھیے یہ ہم آج سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اللہ تم کو جمع کرے گا اس دن جو جمع کرنے کا دن ہوگا، وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ آج دنیا میں ہم جیت کس کو سمجھتے ہیں؟ میرے پاس بینک بیلنس بہت ہو جائے، میرا بہترین گھر ہو جائے، میرے پاس بہترین سواری ہو، اور سماج کے اندر میرے کو الگ ایک اسٹیٹس ہو اور مجھے مالدار کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہوں۔ اگر میرا گھر سیدھا سادہ ہے، میرے پاس سواری سیدھی سادی ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہارا ہوا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ دن ہے ذالک یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ کیا جیت ہوگی؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہمارا دل ہمیں گواہی دے کہ میں آخرت کے لیے کچھ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میری زندگی کا وقت، میری زندگی کی صلاحیتیں، میری زندگی کی کمائی ایسی ہے کہ جب اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا، اگر ہمارا دل گواہی دیتا ہے تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر سچے دل سے ہم جائزہ لیں اور ہمارا دل ہم کو خود بتائے کہ نہیں، آخرت کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ قرآن اور اسلام اور حدیث کی طرف سے ہمارے اندر غفلت پائی جا رہی ہے، ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہماری یہ زندگی خدا کے سامنے پیش ہوگی تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہمارا دل ہم کو یہ کہتا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان اپنے نفس کی حالت سے، اپنے دل کی حالت سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے، اگرچہ وہ عذر اور معذرت لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے، بہانے بناتے رہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو صرف اپنے دل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کی طرف ہم نہ دیکھیں۔ میں میری زندگی کا جائزہ لوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے جو 24 گھنٹے کے اعمال ہیں وہ کتنے ایسے ہیں جو ہمارے لیے آخرت بننے والے ہیں اور ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں، اور کتنی میری فکریں اور میرے اعمال ایسے ہیں کہ جو مجھے دنیا دار ٹھہرانے والے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ پھر سے ایک مرتبہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت ہمہ ہم الدنیا، کہ من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس کی فکر دنیا ہو جائے، اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے دنیا کے معاملات منتشر کر دیں گے۔ کاروبار کے لیے پریشان، بیماریوں سے پریشان، بیوی بچوں کی طرف سے پریشان، پڑوسیوں کی طرف سے پریشان، معاشرے اور سماج کی طرف سے پریشان، ایک پریشانی سے نکلا نہیں کہ دوسرے سے نکلا نہیں تیسری۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے معاملات کو تتر بتر کر کے رکھ دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر دنیا کو ہم مقصد بنا لیں گے تو کیسے ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کو غربت اور فقیری کا اور فقر کا ڈر اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ ہمیشہ لگتا ہے، ایسا ہے لیکن ہمیشہ ڈر میں رہے گا کہ پتہ نہیں کب چلا جائے، ساری چیزیں ہیں لیکن سکون نہیں ملے گا، فقر کا ڈر لگا رہے گا۔ اور فرماتے کہ لیکن دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے،
لیکن اگر آخرت کو آپ اپنی فکر بنائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو متفق کر دیں گے، وہ پرسکون زندگی گزارے گا۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اس کا دل مطمئن رہے گا، دل کے اندر اس کے غنا رہے گا، وہ پریشان حال نہیں رہے گا۔ اور دنیا تو مقدر کی ملنی ہے، کیسے ملے گی؟ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے پاس آئے گی، اس کو ذلیل ہو کر کے دنیا کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں اور آپ اگر اس قرآن کی آیت اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے عمل کو شعوری طور پر اگر ہم صراط مستقیم پر ڈالنے کی کوشش کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک بہترین انقلاب پیدا کرے گا۔ اور اگر ہم ویسے ہی غیر شعوری طور پر لاپرواہی والی زندگی گزاریں تو ایک دن آئے گا کہ ہم ایسی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، اور اللہ نہ کرے ہمارے لیے آخرت کے اندر کوئی نقصان کی بات ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو،